Assalamu alaikum class 8. This is our lecture 27 and we are doing chapter 4 Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha. We have completed our words meaning that were in composed form and you can see your list of glossary. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے your glossary is priority. آپ نے ہمیشہ جو glossary کا given word ہے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے. یہ words وہی ہیں جو کہ پہلے given آپ کے پاس composed form میں موجود ہیں, مگر دے مسٹ بی کاروڈ ان یور مائنڈ کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس گیون آپشن گلوسری میں کیا ہے. آپ نے ہمیشہ اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. یہ صرف میں نے آپ کو بتانا تھا, یہ سارے وہی میننگز ہیں, وہی ورڈز ہیں, لیکن یہاں جو ہیں وہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. اگر یہ گیون ورڈ یہ والا ہے میننگ میں تو آپشن آپ نے ہمیشہ اسی کو آپٹ کرنا ہے. اوکے, لیٹس اسٹارٹ آج بک ریڈنگ. دس از پیراگراف 6. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما تھیں amongst the early few, ان چند ابتدائی لوگوں میں سے. لوگوں اگر آپ لکھو گے تو ود ان بریکٹ دو گے, اور اگر نہیں بھی دیتے تو یہ با محاورہ میں آ سکتا ہے کہ ابتدائی لوگوں میں سے تھی, چند ابتدائی لوگوں میں سے who accepted اسلام, جنہوں نے اسلام قبول کیا. ایکسیپٹیڈ کے سپیلنگ دھیان سے دیکھ لینا, آپ کے یہ ڈکٹیشن ورڈز میں آ سکتے ہیں یہ ورڈز. حضرت اسما ان چند ابتدائی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ سارا ان کا انٹروڈکشن ہے, ان کا تعارف ہے, ان کے بارے میں کمپلیٹ آپ کے پاس ڈیٹیل ہے کہ حضرت اسما کون تھی. اگر ان کے بارے میں کوشچن آ جاتا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے, یاد ہونی چاہیے. حضرت اسما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اینڈ اسٹیپ سسٹر. اسٹیپ سسٹر کیا ہوتا ہے؟ سوتیلی بہن آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. شی واز دا وائف آف حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یا آپ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. شی ڈائیڈ, آپ نے وفات پائی, ایٹ دا رائپ اولڈ ایج. رائپ کیا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی فروٹ, کوئی بھی چیز جو پکی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم رائپ کہتے ہیں نا, رائپ فروٹ. تو یہاں پہ جو رائپ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے یہ پختہ کے لیے ہے, جو کہ اولڈ ایج کے لیے یوز ہوتا ہے, ویری اولڈ ایج. ایٹ دا رائپ اولڈ ایج, پختہ عمر میں, آف اباؤٹ 100 ایئرس, تقریباً 100 سال کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر یوز ٹو سے میں کہا کرتے تھے. میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی کام جو بار بار ہو یا ریپیٹڈلی ہو اس کے لیے تو کہا کرتے تھے. دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین اینی باڈی, کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. مور جنرس, زیادہ سخی, اینڈ اوپن ہارٹیڈ. اوپن ہارٹیڈ کیا ہے؟ فراخ دل. دین ہز آنٹ حضرت عائشہ, اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. دین کون سا ہوگا؟ اے والا, کیونکہ کمپیریزن ہے. اینڈ ہز مدر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ سخی اور فراخ دل نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز سو جنرس, اتنی زیادہ سخی تھیں, دیٹ شی سولڈ, کہ انہوں نے بیچ دیا, ہر انہیریٹیڈ گارڈن. انہیریٹیڈ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ وراثت میں ملتا ہے, وراثت میں ملا ہوا باغ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جنرس دیٹ شی سولڈ دا انہیریٹیڈ گارڈن, کہ جو انہیں وراثت میں ملا ہوا تھا باغ انہوں نے اس کو بھی بیچ دیا اور ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی. اب یہاں پہ دا پور اور دا نیڈی دونوں کے ساتھ دا یوز ہوا ہے. دا سے کوئی دا کون سا آرٹیکل ہے؟ دا ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے. آپ کے پاس یہ کوشچن اس طرح سے آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کہ اے این اور دا لکھا ہو اور پوچھا جائے کہ ان میں سے آرٹیکلس کون سے ہیں. اے اور این دونوں جو ہیں آپ کے انڈیفینیٹ آرٹیکلس ہیں اور دا آپ کا ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے. اور دا پور اور دا نیڈی جب یہ آئے گا تو یہ پوری کلاس کو ریپرزینٹ کرے گا.
Nobody ever returned. Ever होते कभी भी. Return में लौटा, वापस हुआ. Empty handed, खाली हाथ. From her doorstep. Doorstep होता है दहलीज, आपकी दहलीज से. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दहलीज से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा. हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमेशा याद रखा जाएगा. बी रिमेंबर्ड, याद रखा जाएगा. फॉर हर करेज, उनके हौसले के लिए. जनरोसिटी, सखावत एंड विजडम, और दानाई. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके हौसले, सखावत और दानाई के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. ये उनके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं. अगर कोई उनके कैरेक्टर के बारे में या उनकी कोई खूबी या उनकी क्वालिटी के बारे में होगा तो ये आपको तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए. शी हैड रेजोल्यूट फेथ. शी हैड, वो रखती थी. रेजोल्यूट फेथ, पुख्ता ईमान. इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला पर. हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस. हर लाइफ वुड ऑलवेज बी, हमेशा रहेगी. अ बीकन ऑफ लाइट, मशअले राह. फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए. अब यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आपने देखी है, इन अल्लाह अलमाइटी. फेथ इन, जो ईमान है, जो यकीन है, वो दिल में होता है, तो इसके लिए इन की प्रेपोजिशन यूज़ होती है. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखती थीं. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए मशअले राह रहेगी. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. इसकी ट्रांसलेशन आपने बहुत अच्छी तरह से रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. लिख के प्रैक्टिस करें, उर्दू लिखने की भी, और ख़ास तौर पर इसकी ट्रांसलेशन पे फोकस करिएगा, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और डिक्टेशन वर्ड्स भी इसमें से अच्छी तरह से, मैंने साथ साथ जो वर्ड्स मीनिंग्स के बारे में बताया है उनको भी देख लेना. और हज़रत आयशा के बारे में जो उनकी ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो प्लस उनके जो इंट्रोडक्शन है वो सारा याद रीडिंग में ही अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि क्वेश्चन आंसर्स याद करते हुए में प्रॉब्लम ना हो.